السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ سے ریلیٹڈ اس سے متعلق گفتگو کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ کسی صاحب نے نماز جنازہ سے ریلیٹڈ سوال کیا ہے کہ کیا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ ان صاحب کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ ان کا یہ ڈاؤٹ ہے، ان کا یہ کویشچن ہے۔ آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ معزز ناظرین، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ دکھنے میں تو نماز ہے، یعنی کہ جس طرح دوسری نمازیں ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نفل ہیں، ان کے لیے جس طرح پاک ہونا شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی یہ شرطیں پائی جاتی ہیں کہ ہم اس کے لیے پاک ہوتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے ٹھہرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت نماز جنازہ ایک دعا ہے۔ دعا اس معنی کر کہ ہم میت کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس لیے نماز جنازہ میں قرات کرنا یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا یا سورت پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو مکروہ بتلایا ہے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی معمول تھا۔ اگر آپ قرات کرنے کی نیت سے، یعنی کہ نماز میں جس طرح عموماً دوسری نمازوں میں آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورت پڑھتے ہیں، اس نیت سے یعنی کہ قرات کرنے کی نیت سے اگر آپ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو فقہائے کرام نے اس کو مکروہ بتلایا ہے۔ لیکن اگر آپ دعا کرنے کی نیت سے سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھ رہے ہیں، چونکہ سورہ فاتحہ دعائیہ مضمون پر مشتمل ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اس معنی کو لے کر اگر ہم یعنی کہ دعا کی نیت سے ہم اگر نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو فقہائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے، اس سے آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اصل بغیر سورہ فاتحہ کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے متعلق ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ بھول کر سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت نہ قرات کی ہے نہ دعا کی، آپ صرف سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح دوسرے نمازوں میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورت پڑھتے ہیں، اسی کو ذہن میں رکھ کر آپ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھ دیے نماز جنازہ میں، تو بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ نماز جنازہ کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی نیت دو طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ ہم دل ہی دل میں نیت کر لیں کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں میت کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، یا پھر انہی الفاظ کو دل میں نیت کرتے ہوئے ان کو زبان سے آپ دہرا سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں یا پھر آپ الفاظ سے بھی ظاہر کر کے ان الفاظ کو دہرا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، 3 سنتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ فرائض 2 ہیں۔ پہلا فرض 4 مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا چاہیے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کا کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا۔ سنتیں 3 کیا ہیں؟ پہلی سنت اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنا، یعنی کہ جو ہم ثنا پڑھتے ہیں اس کو بول رہے ہیں فقہائے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ دوسرے نمبر پر جو سنت ہے درود شریف پڑھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، جو درود ہم عموماً درود ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، نمازوں میں جو ہم پڑھتے ہیں وہی درود ہم نماز جنازہ میں بھی پڑھیں۔ تیسری سنت ہے میت کے حق میں دعا کرنا، یعنی کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں میت کے مغفرت کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا، یہ دعا آخر تک اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی الگ الگ دعائیں ہیں، آپ کو بآسانی کہیں بھی مل سکتی ہیں، آپ کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ 2 فرض تھے، 3 سنتیں تھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، یہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں بیان کیا گیا۔
اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا عنوان یا ٹاپک ہے جس پر ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو لے کر بھی اپنی رائے کمنٹ میں ظاہر کریں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔